اللهم صل على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 148 نمبر کی آیت کا چھوٹا سا حصہ میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، بھلائی کے معاملے میں سبقت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس آیت کی ہی ضمن میں غالباً صحابہ کی اگر ہم زندگی میں جائزہ لے کر کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں اتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی موقع جس میں اگر وہ نیکی حاصل کرنا چاہتے تو اس کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ نیکی حاصل کر لیتے تھے۔ صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر نیکی کو کمانے کا اتنا دھن سوار تھا، اتنا جنون سوار تھا۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کی زندگی سے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے اور بازار میں گھوما کرتے۔ ان کا بازار میں گھومنا کوئی چیز لینے کے لیے نہیں تھا، خریداری کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے زندگی کو صحابہ کی اگر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے تو صحابہ لوگوں کو ملتے اور سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، بس لوگوں کو سلام کرتے تھے اور نیکیوں کو کماتے تھے اور پھر واپس گھر کو جاتے تھے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین بندوں کے حق میں بہت سارے ایسے موقع لاتا ہے جس میں بندہ کم وقت میں چھوٹے پیریڈ میں بہت سارے نیکی جمع کر سکتا ہے، لہٰذا مجھے اور آپ کو ان موقعوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک مہینہ ماہ رمضان کا ہمارے پاس میں آیا تھا اور آج ہم رمضان گزار کر کے شوال میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار تھا، نمازوں کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اور تلاوت کلام کے ذریعے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے، لیلۃ القدر میں قیام کے ذریعے سے اور اعتکاف کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے نام اعمال میں نیکی کو جمانے کی بہت ساری ہم نے کوشش کی۔ اس موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری تمام ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ایسا ہی موقع اس شوال میں اللہ نے دیا ہے جو کہ شوال کے لیے خاص ہے، اس سے ہم کو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفل روزے رکھتا ہے، 30 روزے رمضان کے گزرنے کے بعد میں شوال کے مہینے میں یعنی عید الفطر کے بعد میں 2 تاریخ سے لے کر شوال کی 30 تاریخ کے درمیان 6 روزے چاہے وہ کنٹینیو رکھے یا اپنے حساب سے رکھے، غرض یہ کہ شوال کے مہینے میں جو آدمی 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، غالباً ابو داؤد کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الانعام میں 160 نمبر کی آیت میں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی اللہ کے حضور میں یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو 30 روزے کا اگر ہم اس آیت کے مطابق اگر کاؤنٹ کرنے کی حساب لگانے کی کوشش کریں گے تو 30 روزے کو 10 میں اگر ملٹیپل کیا جائے تو 300 دن کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور جیسا کہ اس حدیث میں جو مسلم کی حدیث میں نے پڑھ کر کے سنائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے روزے کے بعد میں شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے تو اس آیت کی زمن میں اگر 6 روزے رکھے گا تو 60 دن کا 300 اور 60 ملا کر کے گویا کہ 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو، نیکی کے معاملے میں سبقت کرو، بھلائی کے معاملے میں سبقت کرو، مجھے اور آپ کو نیکی کے معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے چونکہ شوال کا مہینہ گزر رہا ہے، شوال کے مہینے چل رہا ہے، تو اس مہینے میں ہم لوگ نفل روزے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی اس حدیث کے مطابق 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ کوشش کریں اس بات کی کہ ہم اس
مہینے کے اندر اپنے حساب سے 2 تاریخ کے بعد سے لے کر 30 تاریخ کے اندر نفل روزے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کے اندر 6 نفل روزے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارے 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے مستحق بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔